إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں آج بھی یہ قربانی کا دن ہے اور آنے والا دن بھی قربانی کا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس جانثاری کی طرف، جانفشانی کی طرف اور اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی طرف رواں دواں ہیں، جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، دین کی فہم دی ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو حضرات ابھی اس عمل کو نہیں کر رہے ہیں اور اللہ نے انہیں گنجائش دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، اور اصل اللہ ہی جانتا ہے آپ طاقت میں ہیں یا کمزور ہیں، لہذا اگر واقعی میں طاقت ہے تو آپ اس عمل کو اور اس واجب کو ادا کیجئے، اور جتنا ہے اتنا ادا کیجئے۔ آپ پر ہے ادا کیجئے، بیوی پر ہے ادا کیجئے، ماں باپ پر ہے ان سے بھی ادا کرائیے۔ آج تو مسئلے میں گنجائش ہے کہ آج اور کل آپ قربانی کریں گے، گوشت اپنے آپ کھائیے، دوسروں کو کھلائیے، لیکن اگر یہ 3 دن گزر گئے تو پھر واجب ادا رہنے سے، ادا ہونے سے رہ جائے گا، اور پھر دل میں خیال آئے گا کہ میں اس واجب کو ادا کروں، تو پھر مسئلہ بدل جائے گا، پھر آپ ایک بھی بوٹی گوشت کی نہیں کھا سکتے، سارا گوشت آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ ان 3 دنوں میں گنجائش ہے، گنجائش نہیں بلکہ انسان خود ہی پر استعمال کرے گا، رشتہ داروں پر استعمال کرے گا۔ لیکن اگر یہ 3 دن گزر گئے تو یہ واجب آپ کے ذمے سے رہ جائے گا، پھر آپ کو اگر اسے ادا کرنا ہے، اس کا کفارہ، تو ایک جانور آپ ذبح کریں گے اور اس کا سارا گوشت آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ واجب ادا ہوگا۔ لہذا اس لیے اللہ کے نیک بندو،
مجھے اور آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کو اسی طرح ادا کیجئے جس طرح اس کا ادا کرنے کا حق ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو رہتے یہاں ہیں، کوئی معلوم کرنے والا معلوم کرتا ہے آپ نے اپنا واجب ادا کیوں نہیں کیا، تو گاؤں کا بہانہ لے دیتے ہیں، اپنے علاقے کا بہانہ لے دیتے۔ اچھی بات ہے اگر وہ کرتے ہیں، لیکن بعض حضرات گاؤں والوں کو شہر کے بارے میں بتاتے ہیں اور شہر والوں کو گاؤں والوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمل اللہ کے لیے نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو گناہگار ظاہر ہونے سے بھی بچانا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بعض اعمال کو ظاہراً کرنے کے لیے تاکید کی ہے، میرے آقا نے ان کو ظاہر کر کے ادا فرمایا ہے، تو مجھے اور آپ کو زیادہ بڑا مخلص نہیں بننا چاہیے بلکہ جیسے کرنے کے لیے کہا اسی طرح کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہمارے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ ہم ان اعمال کو چھپ کر کے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، لوگوں کو دکھلا کر کے نہیں کرتے، ہم تو ایسے کرتے ہیں بالکل جو دوسروں کو پتہ ہی نہ چلے، لہذا میرے بھائی یہ بھی بہانے بازیاں ہیں، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ لہذا اچھی بات ہے اگر آپ چھپا کر کے کرتے ہیں، لیکن بعض اعمال کو میری شریعت کے اندر، جس شریعت کو میرے اور آپ کے آقا لے کر کے آئے، اسے ظاہر کر کے ادا کرنا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کی نظروں میں گناہگار نہ بنیں، تاکہ آپ لوگوں کی نظروں میں کنجوس نہ بنیں، تاکہ آپ لوگوں کی نظروں میں نہ گریں، بلکہ ان اعمال کو کھل کر کے سب کے سامنے کریے۔ جس طریقے سے اللہ نے آپ کو مالدار بنایا، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ آپ کھل کر کے ادا کیجئے، زکوٰۃ آپ لوگوں کے سامنے تقسیم کیجئے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے یہ مالدار آدمی غریبوں کا خیال نہیں کرتا، یہ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ اپنے حصے کو اللہ کا حصہ اس میں سے نہیں نکالتا۔ لہذا زکوٰۃ کے لیے جس طریقے سے میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو کھل کر کے ادا کیجئے۔ آپ نے دیکھا بڑے بڑے اللہ والوں کو ان کے یہاں دن متعین ہے، آپ نے دیکھا بڑے بڑے مالداروں کو کہ ان کے یہاں دن متعین ہے کہ رمضان کے پلا دن کے اندر ہم زکوٰۃ تقسیم کریں گے، اس وقت میں آپ سب کو آنا ہوگا، مدرسے والے بھی اسی وقت میں حاضر ہوں گے، غریب اور غربا اور کمزور بھی اسی وقت میں حاضر ہوں گے۔ لہذا یہ اس طریقے سے ان کا زکوٰۃ تقسیم کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات بھی نکالنا ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، لہذا ہمیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اللہ کے حصے کو دبا کر کے رکھتے ہیں، ہم غریبوں اور کمزوروں کے حصے کو دبا کر کے رکھتے ہیں۔ لہذا یہی حکم میرے اور آپ کے لیے ہے، اگر ہم واقعی میں اللہ نے مالدار بنا رکھے ہیں اور اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے تو پھر آپ اس مال سے کھل کر کے تقسیم کیجئے، غریبوں کو پہنچائیے، مدرسوں کو پہنچائیے، مدرسے والوں سے رسید لیجئے۔ لہذا اور تمام کے تمام لوگ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آپ کا ملنے والا، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار کوئی ایسا غریب کمزور ہے کہ اگر آپ اس کو دیں گے تو اسے شرم محسوس ہوگی تو آپ ایسے کو چھپا کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں، یا ہم بھی اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، یہ آدمی مالدار ہے لیکن میں نے اسے کبھی زکوٰۃ نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں ہم نے اپنے اوپر یہ الزام لگا رکھا ہے؟ لہذا ہم جب بھی خرچ کریں اللہ کی راہ میں تو جہاں کھل کر کے خرچ کرنے پر مجھے اور آپ کو اشارے دیے جا رہے ہوں وہاں کھل کر کے خرچ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ تو ہم زکوٰۃ دبانے والے بنیں اور نہ لوگوں کی نظروں میں ہم کنجوس بنیں۔
اسی طریقے سے میرے بھائی یہ قربانی والا عمل جو میری اور آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، آج دوسرا دن ہے، یہ کیا کہ جی میں نے تو کر لیا اور کسی کو بھی معلوم نہیں۔ او اللہ کے بندو، کرو اور اس کا حصہ بھی تقسیم کرو، غریبوں تک پہنچاؤ، ہاں اپنے رشتہ داروں تک پہنچاؤ، دلوں سے لوگوں کے خیال نکالو کہ اتنا بڑا مالدار آدمی اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر رہا ہے، لہذا اللہ کی راہ میں گنجائش کے مطابق قربانی نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ ہم میں سے بہت سارے ساتھیوں نے قربانی کی ہے، لیکن محلے والوں کو معلوم نہیں، لیکن ہمارے رشتہ داروں کو معلوم نہیں، کیوں ہم اپنے اوپر یہ الزام لگائے ہوئے ہیں؟ لہذا بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ واقعی میں عمل کر لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں صرف اپنی زبانوں سے اپنی تعریف کرتے پھر رہے کہ نہیں نہیں میں نے تو اتنا مہنگا کیا، میں نے تو ایسے کیا، میں نے ویسا کیا، اور اللہ جانتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا۔ لہذا اس لیے او اللہ کے نیک بندوں، مجھے اور آپ کو خود میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو گناہوں کی جہاں ایسی جگہ پر کہ جہاں سے ہمارے اوپر الزام آئے، جہاں سے ہمارے اوپر شریعت کی وجہ سے داغ آئے، لہذا ایسی جگہ سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، مجھے اور آپ کو وہاں سے نکال لینا چاہیے کہ جس طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر جانے سے آپ پر گناہ کا الزام آتا ہو آپ اس جگہ پر مت جائیے، جس گھر میں جانے سے آپ پر گناہ کا الزام آتا ہو آپ اس گھر میں مت قدم رکھیے، جس آدمی کے ساتھ رہنے سے ہاں آپ کے اوپر گناہ کا الزام آتا ہو آپ اس آدمی کا ساتھ چھوڑ دیجئے، کیونکہ میرے بھائی بدنام ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، گناہگار بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ لہذا آپ کہیں کہ میں شراب خانے میں بیٹھ کر کے ہاں ٹھنڈا شربت پی رہا تھا، کون یقین کرے گا؟ یہی کہے گا کہ آپ نے وہاں بیٹھ کر کے شراب پی ہے۔ لہذا اسی طریقے سے ایک راستہ سینما ہال کے اندر کو جاتا ہے، آپ نے سمجھا یہاں کو شارٹ پڑے گا، لہذا یہاں سے نکل کر کے گھر جلد چلے جاؤں گا، لہذا کسی نے دیکھ لیا، اب کہاں تک صفائی دو گے کہ میں تو شارٹ کٹ راستہ نکال کر کے یہاں کو آیا تھا؟ نہیں میرے بھائی، آپ پر اب اس سینما ہال کا الزام لگ چکا ہے، آپ فلم دیکھنے والے بن چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں آپ پر گناہ کی تہمت آتی ہو، میرے اور آپ کے آقا حکم فرماتے تھے کہ ایسی گناہ کی تہمت سے اور ایسی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ دنیا صفائی نہیں سنتی، یہ دنیا آپ کی زبان پر یقین نہیں کرتی، آپ کو دیکھ کر کے جو اس کے ذہن میں بیٹھ گیا وہی بیٹھا رہے گا۔ آپ چاہے کتنی کسی کو صفائی دیتے پھریں کہ میں شراب خانے میں بیٹھ کر کے شربت یا کولڈ ڈرنک پی رہا تھا، نہیں نہیں، آپ فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر اب شراب کا الزام آ چکا ہے، اور یہ الزام اب بڑے دنوں کے اندر آپ کے اندر سے جائے گا۔ لہذا اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں، اگر آپ جوئے اور سٹے کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں یہی کاروبار ہوتا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس جگہ اس گھر کے اندر بیٹھ گئے جا کر کے جہاں جوا اور سٹا خوب دھڑلے سے چل رہا ہے، تو یاد رکھنا میرے بھائی، آپ پر یہ الزام آئے گا کہ آپ بھی جوئے کے اندر کہیں نہ کہیں شامل ہیں، آپ بھی سٹے کے اندر کہیں نہ کہیں شامل ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو ایسی جگہ بیٹھنے سے بچاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو محلے کے اندر یا شہر کے اندر بدنام ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سے بات کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بھلائی کرنی ہے تو بھلائی دوسرے راستے سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کے ذریعے سے بھی ان کی مدد ہو سکتی ہے، لہذا شریعت منع کرتی ہے کہ ایسی جگہوں پر نہ جائیں کہیں آپ پر الزام نہ آ جائے، کہیں آپ پر تہمت نہ آ جائے، لہذا کہیں آپ بدنام نہ ہو جائیں۔ لہذا آپ کو جس نے دیکھ لیا اور آپ نے اسے دیکھ لیا، اسے تو آپ صفائی دے سکتے ہیں، لیکن جس نے آپ کو دیکھا اور آپ نے اسے نہیں دیکھا، اس کے دل میں سے کیسے اپنی برائی نکالیں گے؟ اسی لیے بعض حضرات ہمارے ایسے ہیں کہ وہ گناہگار نہیں ہوتے لیکن گناہوں میں بدنام ہو جاتے ہیں۔
ہمارے بہت سارے حضرات شراب نہیں پیتے، لیکن صرف صحبت کی وجہ سے، غلط دیکھنے کی وجہ سے، غلط دوستیوں کی وجہ سے، یا غلط تعلقات کی وجہ سے، غلط دوستوں کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے وہ میرے بھائی بھی بدنام ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا دور دور تک شراب سے کوئی تعلق نہیں، نشے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اسی طرح جوئے اور سٹے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ ایسے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں، ایسے گھروں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، لہذا ایسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر الزام سے کیسے بچ پائیں گے، پھر الزام سے کیسے نکل پائیں گے؟ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو، بعض کے تعلقات ہاں عورتوں سے غلط نہیں ہوتے، وہ تو بیچارہ ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے گیا ہو، اس کے لیے کچھ دینے کے لیے گیا ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گیا ہو، لیکن کسی نے دیکھ لیا یہ بندہ اس گھر کے اندر کر کیا رہا ہے، ارے یہ عورت تو غلط ہے، شاید یہ بھی غلطی کر کے جا رہا ہے، شاید یہ بھی اپنے منہ کو گندا اور ناپاک کر کے جا رہا ہے، لہذا معلوم کرنے والے آپ سے معلوم نہیں کریں گے، بلکہ آج کی دنیا یہ ہے کہ معلوم کرنا، جب معلوم ہوگا کہ میرے بارے میں کس کو معلوم ہے، اس سے زیادہ تو میری اور آپ کی بدنامی گھر پہنچ چکی ہوگی۔ ارے اس کو بڑا حضرت جی سمجھتے ہو، بڑا نیک سمجھتے ہو، میں نے تو اسے فلاں عورت کے گھر میں دیکھا ہے، وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، چاہے آپ اس کی خدمت کرنے کے لیے، چاہے آپ اس کو قربانی کا گوشت دینے کے لیے گئے ہوں، لیکن دیکھنے والا آپ کو آپ سے پوچھے بغیر بدنام کرنا شروع کر دے گا۔ لہذا اسی لیے شریعت مقدسہ میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر میرے اور آپ کے آقا کا طرز زندگی نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا، میں سکھانے والا بھیجا گیا، لہذا جب اس مسئلے میں ہم اپنے آقا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی میرے آقا نے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے۔ اور سنو اللہ کے نیک بندو، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر معتکف بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اللہ کی ضربے لگا رہے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاں اعتکاف کی حالت میں میرے آقا سے ملنے کی تمنا ظاہر کرتی ہیں، اپنے آپ کو نقاب میں چھپاتی ہیں، اپنے آپ کو پردے میں چھپاتی ہیں، اور چھپا کر کے سیدھی مسجد کے اندر تشریف لے آتی ہیں۔ میرے آقا حضرت صفیہ سے ملاقات کرتے ہیں، حضرت صفیہ سے بات کرتے ہیں، ہاں کافی دیر آپ کو بات کرتے کرتے ہو جاتی ہے، لہذا حضرت صفیہ فرماتی ہیں محبوب اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، لہذا میں اب یہاں سے اپنے حجرے کی طرف رخصت ہوتی ہوں۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی اپنی محترمہ کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی اگر ملاقات کرنا چاہے، بات کرنا چاہے تو منع نہیں ہے، مسجد میں آ کر کے بات کر سکتی ہے۔ ایک ذہن کے اندر مسئلہ ہمارے بھی یہ رہتا ہے کہ عورتیں مسجد کے اندر نہیں آ سکتی، میرے بھائی صرف فرض نمازوں کے وقت نہیں آ سکتی، فرض نماز نہیں پڑھ سکتی، ورنہ بہنوں کے لیے مسجد میں آنا منع نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی مرد نہیں ہے، ہماری بہنیں آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہذا آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے کہ عورتیں بالکل مسجد کے اندر قدم نہیں رکھتی، عورتیں مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتی۔ کس نے مجھے اور آپ کو بہکا دیا؟ لہذا میری مائیں بہنیں صرف مردوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی، ورنہ مسجد کے اندر آ سکتی ہیں۔ کوئی میری بہن صفائی کرنا چاہے صفائی کر سکتی ہے، کوئی میری بہن یہاں مردوں سے الگ آ کر کے نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ہاں کوئی جلسہ ہو رہا ہے، میری بہن آ کر کے اکیلے میں دوسری طرف بیٹھ کر کے جلسہ سن سکتی ہے۔ مسجدوں میں آنے پر کوئی پابندی بہنوں پہ نہیں ہے، صرف مردوں کے ساتھ نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ اس لیے ہم کبھی کبھی سوشل میڈیا کو دیکھ کر کے بہک جاتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ ان کی مسجدوں میں عورتیں نہیں جا سکتی، ان کی مسجدوں میں مائیں بہنیں نہیں جا سکتی۔ ان کو سمجھا دیا جائے ہمارے ہاں مسجد میں آنے پر کوئی پابندی نہیں،
صرف ناپاکی کی حالت میں جو ان کے ایام خاص چل رہے ہیں ان میں پابندی ہے کہ وہ مسجد کے اندر قدم نہ رکھے کیونکہ ناپاک ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں وہ مرد بھی قدم نہیں رکھ سکتا، لہذا بہنیں تو بہنیں، بھائی بھی قدم نہیں رکھ سکتا اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اسی طریقے سے بہنوں پر مسجدوں میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کہ آپ نے اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں سنا کہ اللہ کے نبی کی مسجد نبوی کی ایک عورت آ کر کے صفائی کیا کرتی تھی، لہذا میرے آقا نے کبھی اس بہن کو منع نہیں کیا اور وہ آ کر کے صفائی کر کے چلی جاتی تھی۔ آپ یہاں تک کہ جب کئی دن سے وہ نظر نہیں آئی تو میرے آقا نے معلوم کیا صحابہ سے، اے میرے صحابہ، جو میری مسجد کی صفائی کرنے کے لیے وہ عورت آتی تھی وہ کہاں گئی؟ اللہ کے نبی سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو انتقال کر گئی ہے، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ چنانچہ میرے آقا غصے میں ہو گئے اور کہا صحابہ سے، اے صحابہ کرام، تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا کہ وہ عورت دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، وہ عورت دنیا سے چلی گئی ہے؟ اللہ کے نبی وہ تو کم درجے کی، آپ کے تو شائع نشان، شاید صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ وہ عورت غریب تھی، کم درجے کی تھی، اللہ کے نبی کو اس کی کیا پڑی؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا بتلاؤ میری اس بہن کی قبر کہاں ہے، وہ کہاں دفن کی گئی ہے؟ لہذا میرے آقا اس بہن کی قبر پر پہنچے اور جا کر کے ان کی جنازے کی نماز ادا کی۔ لہذا سبق ملتا ہے کہ میری بہنوں پر مسجدوں میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی بہن کا دل چاہ رہا ہے مسجد کی صفائی کروں، کر سکتی ہے آ کر کے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بہن چاہے اور وقت میں جا کر 2-4 رکعت مسجد میں پڑھ لوں، پڑھ سکتی ہے آ کر کے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بہن راستے میں سے جا رہی ہے، نماز کا وقت نکلنے کا خطرہ ہے، اگر گھر پہ پہنچے گی تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں اور آپ کی محترمہ آپ سے ملنا چاہتی ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ مسجد میں بلا کر کے پردے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ کے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا پہلا سبق تو یہ کہ اعتکاف کی حالت میں محترمہ ملاقات مل سکتی ہے، لہذا میرے بھائی بات کر سکتی ہے، اور مسجد سے پھر جا سکتی ہے۔ دوسرا سبق یہ دیا میرے اللہ کے نبی نے کہ وہ لوگوں، یہ محترمائیں تمہاری نوکر نہیں ہیں بلکہ تمہاری دوست ہیں، تمہاری مشیر ہیں، تمہاری معین ہیں، لہذا ان کو برابری کا حق دیجئے، ان کو اپنا نوکر نہ سمجھیے، بلکہ میرے آقا خود حضرت صفیہ کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے پر تک گئے ہیں تاکہ ان کے عزت و احترام کے اندر کوئی کمی نہ آئے۔ ان کو اکیلے نہیں چھوڑا کہ ٹھیک ہے چلی جائیے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا دروازے تک محترمہ کو چھوڑنے کے لیے گئے ہیں، ہماری اماں کو چھوڑنے کے لیے گئے ہیں، تاکہ مجھے اور آپ کو سبق مل جائے کہ یہ جو ہماری بیویاں ہیں یہ بھی عزت کے لائق ہیں، یہ بھی احترام کی مستحق ہیں، ان کی بھی عزت کرنا میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے۔ یہ میری نوکر نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی غلام نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی احترام کرنا میرے اور آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ میرے آقا نے احترام کر کے دکھایا اور آپ مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ یہ 2 سبق مجھے اور آپ کو ملے، لیکن جس تعلق سے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ واقعہ اللہ کے نبی کا بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے حضرت صفیہ اپنے پردے کے اندر جا رہی ہیں، چنانچہ سامنے سے 2 صحابی آتے ہوئے نظر آئے، چنانچہ صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی محترمہ ہیں، حالانکہ کسی کے دل میں کوئی خیال نہیں، لیکن میرے آقا نے ان کو پہلے تو روک دیا، ارے ذرا رک جاؤ، پھر حضرت صفیہ کو پردے کا حکم دیا، جیسے آپ پردے میں ہو گئی تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور پھر صحابہ سے آ کر کے فرمایا اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ عورت کون تھی؟ یہ میری صفیہ تھی، یہ میری محترمہ، یہ میری زوجہ تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جانتے ہو یہ لفظ میرے آقا نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا تاکہ صحابہ کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ کوئی شاید اجنبی عورت مسجد کے اندر ملنے کے لیے آئی تھی، لہذا کوئی ایسا تو یقین کر ہی نہیں سکتا کہ رمضان کا مہینہ ہو اور
اور اعتکاف کی حالت میں میرے آقا ہوں اور مسجد جیسی پاکیزہ جگہ ہو اور میرے اور آپ کے آقا بنفس نفیس ہوں، کوئی غلط عورت میرے آقا سے ملنے آ سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا تو کسی صحابی کے دل میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن میرے آقا کو مجھ جیسے اور آپ جیسے بے وقوفوں کو سبق دینا تھا کہ وہ لوگوں، اگر ایسا کبھی وقت پڑ جائے اور تمہاری بیوی، بہن یا ماں اگر پردے کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یا جا رہی ہے تو لوگوں کو بتلا دینا چاہیے، لوگوں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ برقعے میں میری بیوی ہے، یہ برقعے میں میری والدہ ہیں، یہ برقعے میں میری بہن ہے، لہذا لوگوں کو بتلا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ آج ہم گھوم رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر، دوسرے لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو اس میں کہیں نہ کہیں بھول ہماری بھی ہوتی ہے۔ بتلا دیا جائے یہ میری بہن ہے، بتلا دیا جائے یہ میری بیٹی ہے، بتلا دیا جائے کہ میری بیوی ہے۔ یہی سبق میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہ کی جگہ سے بچاؤ، گناہ کی تہمت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر اتفاقاً کہیں ایسا معاملہ ہو جائے تو لوگوں پر ظاہر کر دو، لوگوں کو بتلا دو کہ وہ لوگوں اپنے دل کے اندر غلط خیال لے کر کے نہ آنا، لہذا جو تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے، لہذا لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ ظاہری نیکیاں کرنا چھوڑ دیں، آپ ظاہری اعمال کرنے چھوڑ دیں۔ لہذا حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک فرقہ ہماری زمین پر ایسا گزرا ہے کہ جس کے اندر یہ خیال آیا کہ مجھے ریاکاری نہیں کرنی ہے، مجھے دکھلاوا نہیں کرنا ہے، لہذا ہاں ہمیں لوگوں کے سامنے گناہگار بن کر کے رہنا ہے۔ نہ میرے بھائی، ایسی غلط حرکتوں سے مجھے اور آپ کو بچانا ہے، ایسا شیطانی دھوکوں سے مجھے اور آپ کو بچانا ہے۔ لہذا اس فرقے کا کام یہ تھا، ارے داڑھی نہیں رکھنی ہے ورنہ لوگ اللہ والا کہیں گے، ارے مسجد میں پہلی صف میں جا کر کے نماز نہیں پڑھنی ہے ورنہ لوگ ہمیں متقی سمجھیں گے، ریاکاری ہو جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنا یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ آپ داڑھی رکھیے، کوئی ریاکاری نہیں، آپ مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھیے پہلی صف میں، کوئی ریاکاری نہیں، بغیر عذر کے آپ اپنے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بلکہ اسی مسئلے کے تعلق سے فرماتے ہیں حضرت والا کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ مسجد کے اندر جا کر کے نماز نہیں پڑھتے کسی عذر کی وجہ سے، آپ کے پیروں میں بدن میں دقت ہے یا آپ کو موسم تکلیف پہنچاتا ہے یا اسی طریقے سے آپ بیمار ہیں اور آپ کے تھیلی لگی ہوئی ہے استنجے وغیرہ کی، ایسے وقت میں آپ مسجد کے اندر آنے پر پابندی ہے لیکن وہ تھیلی چھپی ہوئی ہے، لوگوں کو، مہمانوں کو کیا معلوم ان کے تھیلی لگ رہی ہے، اور آپ مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا کوئی مہمان آپ سے ملنے کے لیے آیا، نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوتے ہی آپ اپنے مہمان کو بتلا دیں کہ آپ مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھیے، میں نہیں پڑھ سکتا، میرے ساتھ کچھ عذر ہے، میرے ساتھ کچھ پریشانی ہے۔ تو اس پریشانی کو بتلانا بھی گناہ نہیں۔ جانتے ہو کس وجہ سے؟ تاکہ اس کے دل میں بدگمانی نہ ہو، ارے ویسے تو حضرت ہے اور نماز گھر پہ پڑھ رہا ہے، تو اپنی صفائی پیش کر دیجئے کہ بھائی میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے ساتھ مجبوری ہے، میرے ساتھ پریشانی ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو لوگوں کے دلوں میں بے نمازی نہ بنائیں، لوگوں کے دلوں میں آپ اپنے آپ کو گناہگار نہ بنائیں۔ تو اس طریقے سے بتلانے میں کوئی گناہ نہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، یہاں مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی اپنی زندگی کے ذریعے سے سبق دے رہے ہیں، اس لیے آج ہمارے بہت سارے بھائی جب اس سنت پر اور اس طریقے پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور بدنام ہوئے پھر رہے ہیں، لہذا حالانکہ بہت سارے گناہوں کے ساتھ بدنام ہیں، حالانکہ وہ گناہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن بدنام اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے صفائی نہیں پیش کی ہے،
اور آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں گے لوگ کیا کہیں گے، ارے میرے بھائی تو لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں کے اندر بدنام ہو جائے گا۔ اسی لیے اپنے آپ کو بدنامی کی جگہ سے بچانا ہے، اپنے آپ کو شراب کی جگہ سے بچانا ہے، جوئے اور سٹے کی جگہ سے بچانا ہے، آپ کو ایسی جگہ سے بچانا ہے جہاں پر سود خوری عام ہوتی ہو، سود کا کاروبار چلتا ہو۔ آج میرے بھائی جا کر کے صبح شام وہاں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا سود سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ وہ پیسہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، لیکن صرف بیٹھنے کی وجہ سے بدنام ہے۔ کیوں بیٹھتے ہو ایسی جگہ پر جا کر کے؟ حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اس سے دور دور تک لینا اور دینا نہیں ہے۔ اور میں نے اپنے پڑھے لکھوں کو دیکھا ہے، میں نے اپنی مسجد مدرسوں کی لائن والوں کو دیکھا ہے کہ ایسی جگہ پر بیٹھ کر کے گھنٹوں گھنٹوں وقت گزارتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کا ان سے تعلق ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ پارٹنر ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ لین دین رکھتے ہیں، لیکن کیوں جا رہے ہیں ایسی جگہ پر جہاں سے بدنامی نکل کر کے آئے، جہاں آپ کو لوگ یہ کہیں کہ ان کا وہاں سے تعلق ہے؟ لہذا کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ وہاں جا کر کے بیٹھیں گے تو پھر آپ لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے کوئی مار رہا ہے اس کا ہاتھ تو پکڑ سکتے ہو، لیکن اگر کوئی کچھ کہہ دے آپ اس کی زبان نہیں پکڑ سکتے، آپ اس کو کہنے سے نہیں روک سکتے۔ لہذا اسی لیے آج میرے بہت سارے بھائی اسی چیز کے اندر بدنام ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ہے تو بڑے گناہگار ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ان کی غلطی صرف اتنی ہے کہ وہاں جا کر کے بیٹھ کیوں رہے ہیں، وہاں جا کر کے اپنا وقت گزارا کیوں کر رہے ہیں۔ اسی لیے او اللہ کے نیک بندو، جہاں شریعت مجھے اور آپ کو یہ کہتی ہے گناہ نہ کرو، گناہ کی طرف بھی نہ جاؤ، لہذا گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہاں شریعت مجھے اور آپ کو یہ بھی کہتی ہے کہ جہاں پر آپ کی ذات پر الزام لگنے کا خطرہ ہو، لہذا ایسی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لہذا میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالکل صاف اور ستھرا ہوں، مجھ سے بھی بھول ہو سکتی ہے، یہ سبق میرے لیے بھی ہے، یہ سبق آپ کے لیے بھی ہے، یہ سبق اسی لیے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ میں بھی عمل کرنے والا ہو جاؤں، آپ بھی عمل کرنے والے ہو جائیں۔ لہذا اور جانتے ہو جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جو جتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، اس پر ذرا سا داغ بھی بڑی دور سے نظر آتا ہے۔ آپ بالکل صاف اور شفاف سفید کپڑا پہن لیں اور ذرا سا کالا داغ اس پر لگا دیں، کیا وہ دور سے نظر نہیں آئے گا؟ بہت دور سے نظر آنے لگے گا۔ اسی لیے میرے بھائی، اگر آپ اللہ نے بڑے بنائے ہیں تو اس بڑائی کا خیال کیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو محلے کے اندر عزت دی ہے تو اس عزت کو سنبھال کر کے رکھیے، ورنہ جو عزت آپ نے سالوں میں کمائی ہے منٹوں میں ختم ہو سکتی ہے، سیکنڈوں کے اندر آپ کی زندگی سے جا سکتی ہے۔ لہذا ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جہاں پر گناہ کا الزام آئے، جہاں پر گناہ کی تہمت آئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو اعمال اللہ نے آپ کو کھلم کھلا کرنے کے لیے کہے ہیں، آپ ان کو کھلم کھلا کیجئے تاکہ آپ پر الزام نہ آئے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ ہم گھر میں چھپ کر کے نماز پڑھیں گے، آپ مسجد میں آ کر کے سب کے سامنے نماز پڑھیے۔ اگر ریاکاری بھی ہوگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے روزے رکھنے کے لیے کہا ہے، آپ روزے رکھیے۔ لہذا اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، آپ کھلم کھلا زکوٰۃ تقسیم کیجئے، آپ سب کے سامنے اپنی زکوٰۃ کو بانٹیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال نہ آئے کہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، اپنے پیسے کو خرچ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو حج کی طاقت دی ہے، آپ حج کی طرف روانہ ہوئیے، اور لہذا لوگوں کے دلوں میں یہ نہ آنے دیجئے کہ آدمی مالدار ہے لیکن ابھی تک اس نے حج نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو قربانی کی طاقت دی تو آپ قربانی کیجئے،
اللہ نے آپ کو اس کو تقسیم کرنے کی طاقت دی ہے، آپ تقسیم کیجئے۔ یہ نہیں کہ میں تو راتوں کے اندھیروں میں اس کو تقسیم کروں گا، میں تو اسے فلاں رشتہ داری کے اندر تقسیم کروں گا، نہیں میرے بھائی، آپ اس کو تقسیم کیجئے۔ لیکن آج اتفاق ایسا ہوا کہ عید کی نماز پڑھا کر کے میں یہیں رہ گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سارے گھروں تک ہماری مددیں نہیں پہنچی، میں نے دیکھا کہ بہت سارے حضرات نے قربانی کی لیکن اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کیا، اپنے محلے والوں کا خیال نہیں کیا۔ او اللہ کے نیک بندو، کیا کرو گے؟ اللہ کل تمہیں اور دے دے گا، اللہ تمہیں طاقت دے رکھی ہے، اپنا خرید کر کے بھی کل کھا سکتے ہو، پرسوں کھا سکتے ہو، لیکن یہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کیا۔ ہاں وہ مسئلہ تو یاد رہا کہ رشتہ داروں کو پہنچانا ہے، لیکن دوسری بات یاد نہیں رہی کہ ہمیں غریبوں کو بھی پہنچانا ہے، ہمیں کمزوروں کو بھی پہنچانا ہے۔ رشتہ داریوں میں تو آپ پہنچ گئے، ہاں تقسیم کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن ان غریبوں کا کیا ہوگا کہ جن کے گھروں میں گوشت جاتے وہ آپ کو دعائیں دیتے، وہ آپ کی برکت کی دعائیں کرتے۔ لہذا رشتہ دار تو یہی سمجھے گا ارے رشتہ دار ہے پہنچا دیا، رشتہ دار کبھی اتنی دعائیں نہیں دیتے جتنا ایک اجنبی غریب دعائیں دیتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہاں قریب کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں کیا گیا۔ او اللہ کے نیک بندو، ان غلطیوں کو مجھے اور آپ کو جتنا جلد ہو سکے سدھار کیجئے۔ حالانکہ شریعت نے اجازت دی کہ آپ سارا رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ لہذا میرے بھائی، آپ اپنے یہاں زیادہ آپ کی فیملی ہے، زیادہ آپ کے بچے ہیں، جس اللہ نے تمہیں طاقت دی کہ آپ قربانی کریں، جس اللہ نے آپ کو 300 روپے کلو کا گوشت اپنے گھر میں بھجوایا، کیا وہ اللہ آپ کو کل نہیں دے سکتا تھا؟ کیا وہ آپ کو اللہ پرسوں نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن ہمارے یہاں دیکھا گیا کہ فریج والے پریشان ہیں، ارے ہمارا کمپریشر خراب ہو گیا ہے، ہمارے فریج کے اندر زیادہ ٹھنڈ نہیں آ رہی ہے، لہذا فریج والا پریشان ہے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ ہوا کچھ نہیں ہے، بلکہ کئی ہفتوں کا گوشت جمع کر کے رکھنا ہے، اسی لیے فریج کی دقت آ رہی ہے۔ او اللہ کے بندو، عقل کے ناخون لو، ہوش کے ناخون لو۔ تمہارے اوپر غریبوں کا بھی حق ہے، کمزوروں کا بھی حق ہے، محلے کے پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ خالی اس میں رشتہ داری نہیں نبھانی ہے بلکہ غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف اپنی برادریوں تک پہنچا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے صرف اپنے رشتہ داروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا وہ اللہ کے نیک بندو، بعض حضرات بیچارے جب دیکھا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں، کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے، تو اپنے محلے والوں کے رویوں کو دیکھ کر وہ بیچارے اپنی رشتہ داریوں کے اندر گئے ہیں۔ لہذا یہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں محلے میں کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم یہ وقت اپنے رشتہ داروں میں گزار کر کے آئیں، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، لہذا کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ کیا ایسا ہمارے محلے میں نہیں ہوا؟ کیوں ہوئی اتنی بڑی غلطی ہم سے؟ او اللہ کے نیک بندو، کیوں نہیں خیال کیا گیا اپنے گھر کے برابر میں رہنے والے پڑوسیوں کا؟ کیوں نہیں خیال کیا گیا اپنے غریبوں اور کمزوروں کا؟ حالانکہ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جنہوں نے بہت سارے حصے کیے ہیں اور انہوں نے تھیلیاں بنائی ہیں اور خوب بانٹنے کے لیے نکلے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اور عطا فرمائے، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ لیکن جنہوں نے بھر کر کے رکھ لیے ہیں اور مسئلے معلوم کر رہے ہیں کب تک کھا سکتے ہیں، جی محرم تک کھا سکتے ہیں یا محرم سے آگے تک بھی چلا سکتے ہیں، وہ مسئلے معلوم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب ذخیرہ اکٹھا کر رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا فریج کے اندر دبا کر کے رکھ لیا ہے، اس لیے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آ رہے۔ اللہ کے نیک بندو، اللہ دے دے گا، اس لیے نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کرو، نکال کر کے کمزوروں تک پہنچاؤ، نکال تک اجنبیوں کو پہنچاؤ، نکال کر کے اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے اس کو بھی پہنچاؤ، اگر وہ کھاتا ہے شوق سے تو آپ اس کو بھی پہنچاؤ۔ لہذا یہ سخاوت کے دن ہیں، یہ اللہ کے دینے کے دن ہیں، اور جب اللہ ہمیں دے رہے ہیں ہم رکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندو، جس مال کو اللہ دے اور بندہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دے، میرا اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو میرا اللہ دیتا تھا، صبح شام ان کے من و سلوہ نازل ہوتا تھا،
لیکن چونکہ انسانی فطرت چھپا کر کے رکھنے لگے تھے، روک کر کے رکھنے لگے تھے، لہذا دبا دبا کر کے رکھنے لگے تھے اور خراب کرنے لگے تھے، میرے اللہ کو غصہ آیا، میرے اللہ نے وہ نعمت ان سے چھین لی۔ ورنہ بنی اسرائیل کو کھانے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میرا اللہ ان پر نازل کرتا تھا من و سلوہ، لیکن یہ حرکت ان کے اندر آ گئی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید کل کو نہ ملے، شاید پرسوں کو نہ ملے، لہذا اس وجہ سے وہ چھپا چھپا کر کے رکھنے لگے تھے، اور جیسے کل کا دن آتا وہ خراب ہو جاتے۔ ہم نے فریجوں میں لگا لیے، اگر جیسے ابھی دن گزرے اگر لائٹ نہیں آئی اور خراب ہو گیا کس کو جواب دو گے؟ اگر لائٹ نہیں آئی اس کے اندر بو آنے لگی کیا کرو گے اللہ کے نیک بندو؟ لہذا او میرے بھائی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انہوں نے روکا، میرے اللہ نے ان سے چھین لیا، اب محنت کر کے کماؤ، اب خوب خون پسینہ بہا کر کے کھاؤ۔ لہذا اسی طریقے سے اگر ہم جوڑ کر کے رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کا یقین ہمیں اپنے فریج پر ہے، اللہ پر نہیں ہے، ہمیں اپنے فریج پر ہے، اپنے رب پر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس یقین کو مضبوط کرو، اور جو بھی دبا کر کے رکھا ہے اس کو غریبوں تک پہنچاؤ، اپنے لیے رکھو، کل انشاءاللہ آپ کو خریدنے کی طاقت دے گا، کل اللہ آپ کو خوب دے گا، لیکن ایسے گھروں تک پہنچاؤ جنہوں نے قربانیاں نہیں کی ہیں، جن کے اندر گنجائش نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا یا کسی کا بھی ہے، انشاءاللہ اس تک پہنچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔